वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरसलान दीना बने मदीना से बात कर रहा हूँ। आपका सिलसिला बहुत ही अच्छा है, मैं रोजाना देखता हूँ। मुझे नात सुननी है, मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए। मदनी इल्तिजा है कि ये नात जरूर सुनवानी है। बापा जी से दुआ की अर्ज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुछ आपके स्काइप पर आए हुए मैसेज पढ़ लेते हैं। कमर अत्तारी इटली से अर्ज कर रहा हूँ, मुझे नात सुना दें, सूना जंगल रात अंधेरी। शुक्रिया। इसी तरह एक इस्लाम भाई का मैसेज है, कामरान अत्तारी हैं कोएत से, कम व बेश 16-17 साल से दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हूँ। आला हज़रत की पहचान इसी माहौल के सदक़े नसीब हुई। इससे पहले आला हज़रत का नाम भी ना सुना था। अमीर अहले सुन्नत के सदक़े रज़ा शनासी नसीब हुई है। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है मुफ्ती साहब। हाँ, इस्लामी भाई हैं, वो लिखते हैं कि हमारा बेटा अबू ज़र अहमद आपका प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखता है। उसे मेरे रज़ा प्यारे रज़ा कलाम बहुत पसंद है, अगर हो सके तो सुना दें। और मेरा बेटा कार्टून्स बहुत देखता है, अगर आप इसको नसीहत फरमा देंगे तो वो ना देखेगा, क्योंकि जब भी मदनी चैनल पर बच्चों को कुछ ना करने का कहा जाता है तो वो उस काम से रुक जाता है। एक बार बापा ने बच्चों को चिप्स वगैरह खाने से मना किया था, तो अब ये चिप्स भी नहीं खाता। जज़ाकल्लाह। तो भाई अबू ज़र भाई, उम्मीद है आप हमें देख रहे होंगे, इतने प्यारे मदनी मुन्ने हैं आप, तो जो कहा जाता है आप मान लेते हैं। तो माशाल्लाह आपके अब्बू जब कह रहे हैं तो उनकी भी बात मानिए। कार्टून्स की बजाय आप इंशाल्लाह नाते सुनते रहिए, जब मौका मिले मदनी चैनल देखते रहिए, तिलावत कुरान कीजिए, नाते रसूल मकबूल पढ़िए। आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अब आपके अब्बू कल परसों हमें मैसेज करेंगे कि मदनी चैनल देखने की बरकत से उन्होंने कार्टून देखना भी छोड़ दिया। देखिए ना, कार्टून्स में कोई अल्लाह रसूल की बातें तो नहीं होती, म्यूज़िक भी होता है, वो सुनना गुनाह है। कार्टून के दरमियान जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें गुनाह के काम होते हैं। तो मैं अच्छे बच्चे हैं आप माशाल्लाह, इतने प्यारे बच्चे हैं कि आपने बापा की बात मान ली है। ठीक है, हम बापा के गुलाम से ही हमारी बात भी मान लीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अब इस पर अमल करेंगे। इसी तरह एक और इस्लामी भाई हैं मोहम्मद दानिश अत्तारी, हमें तो आला हज़रत के बारे में दावत इस्लामी में आकर ही मालूम हुआ था, ना ही कंजुल ईमान को जानते थे, ना ही आला हज़रत की शख्सियत को। ये सब मेरे बापा का करम है, उन्होंने हमें सीरत आला हज़रत बताई। ज़ुबैर अत्तारी फ्रॉम कराची, मुझे ये कलाम सुना दें, फिर उठा वलवलाए याद मुग़ीरान अरब। मंसूर जमाल भाई, हुज़ूर आपका चैनल बहुत अकीदत के साथ देखते हैं। इसी तरह एक इस्लाम का सवाल है, वक्कास अत्तारी इटली से, आला हज़रत की उम्र मुबारक कितनी थी? ये उनका सवाल है। एक इस्लामी भाई हैं लीबिया से, शब्बीर भाई हैं बिन गाजी लीबिया से, बड़ी खुशी है कि वहाँ भी आप चैनल देख रहे हैं। लिखते हैं कि अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन मजलिस, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? कैसे अपने जज्बात बयान करूँ कि आपका ये सिलसिला इतना प्यारा चल रहा है कि बयान नहीं कर सकता। मैं और ऑल माई फैमिली एवरी डे सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी फॉर वॉचिंग योर ट्रांसमिशन ऑफ मदनी सिलसिला आला हज़रत। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और जनाब बापा को लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं हमारे मुफ्ती साहब, किसी सवाल का जवाब है आपकी तरफ? The question was regarding Madani burqa for the old ladies. If the old lady is very old and she's not attractive, the rules are a bit lenient, bit softer towards her. But if she is of that age that a man can still be attracted towards her, then she would be treated like any young woman. उस पर उनको फिर पर्दा करना। उसको थोड़ा सा उर्दू में बयान कर दें शायद भाई, ये बूढ़ी औरत की जो रियायत बयान हुई है वो कैसी बूढ़ी औरत हो? जिसमें बिल्कुल अट्रैक्शन ना हो, झुर्रियाँ बनी हुई हो चेहरे पर, और बिल्कुल कोई मर्द के लिए उसके अंदर कोई दिलचस्पी वाला सामान ना हो। तो अब उसके बाद, और अगर अच्छा ये ना हो कि बुर्का पहनने के लिए बूढ़ी बन जाएं और जब उम्र बताने की बात आए तो अपने आप को जवान कह दें, तो वो बूढ़ी ऐसी हो कि जो है वो वाकई बूढ़ी हो, जिसको खुद शक्ल भी नहीं हो, ये भी झुर्रियाँ बनी हुई हों और अच्छा यानी इस हद तक बुढ़ापे तक पहुंचे। वरना नॉर्मल इस्लामी बहनें जो है हमारी, वो क्यों नहीं पहनती? बिल्कुल आप पर्दा कीजिए, जवान को भी करना चाहिए, और अगर बड़ी उम्र हो चुकी है तो वो भी करें इंशाल्लाह। अगर हमें देख रही है तो उम्मीद है कि आज से आप नीयत कर लेंगे। अब्दुल कादिर भाई, आप भी इनफरादी कोशिश कीजिए। मज़ीद नातख़्वां इस्लाम भाई की तरफ चलते हैं, बहुत सारे कलाम जमा हो गए, दो शेर कुछ सुना दीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखें रो रो के सो जाने, आँखें रो
रो रो के सुजाने वाले जाने वाले میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کی دعوت اسلامی آف اعلیٰ حضرت کس طرح کس شعبے میں دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت نام اعلیٰ حضرت کو لے کر چل رہی ہے، پیغام رضا کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہی ہے۔ چلتے ہیں ہمارے ایک ایسے اسلامی بھائی کی طرف جو اب تو مدنی بن چکے لیکن زمانہ طالب علمی میں یقیناً جامعۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کی۔ کیا کہتے ہیں حضور، آپ دعوت اسلامی میں تشریف لائے، جامعہ میں داخلہ لیا، اس دور سے گزرے، کیا پایا آپ نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے؟ دعوت اسلامی سے تعلق ہونے سے پہلے اعلیٰ حضرت کو جانتے تھے، لیکن وہ ایک بڑا دھندلا سا تعارف تھا، بس کبھی سلام سن لیا جمعے میں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو پھر مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، تو یہ رضا کا ایک دھندلا سا ایک اعلیٰ حضرت کا تھا تعارف۔ لیکن جب دعوت اسلامی میں آئے اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا اور درس نظامی شروع کی، تو پہلے سال میں جو سب سے پہلی کتاب ہمیں پڑھائی گئی تھی وہ تھی تمہید الایمان، اور اساتذہ کرام ہمیں تمہید الایمان پڑھاتے تھے۔ تو ایک کتاب کو پڑھنے سے جو تاثر مصنف کا ابھرتا ہے ہمارے ذہن میں، وہ یہی تھا کہ یہ لکھنے والا کوئی بھی ہے لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کا سچا عاشق ہے۔ یہ لکھنے والا دنیا کے جس خطے سے بھی تعلق رکھتا ہے لیکن یہ امت مسلمہ کا اور مسلمانوں کا سچا خیر خواہ ہے۔ پھر یہ سفر جاری رہا۔ اچھا، اعلیٰ حضرت ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جیسے جیسے علم بڑھتا گیا اعلیٰ حضرت کی پہچان اور ان کا عرفان بڑھتا گیا۔ کیا بات ہے۔ ہمیں دوران درس نظامی اور پھر باپا کا حکم بھی ہے، مدنی نامات میں سے ایک مدنی نام بھی ہے کہ کنز الایمان کا مطالعہ کریں۔ تو جب کنز الایمان کا مطالعہ کرتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اعلیٰ حضرت صرف فقیہ نہیں، صرف فتاوی لکھنے والے نہیں، بلکہ قرآنی علوم کے بھی ماہر ہیں۔ وقت گزرتا گیا، حدیث کی کتاب پڑھتے تھے، حدیث کی کتاب پڑھنے کے بعد پھر کبھی اعلیٰ حضرت کی حدیث کے موضوع پر لکھی ہوئی کتاب اگر پڑھتے تھے تو حیرت ہوتی تھی کہ نہ صرف قرآن جانتے ہیں بلکہ حدیث بھی جانتے ہیں۔ یہ ایک تہ در تہ پرتیں کھل رہی ہیں، جی ہاں، پرتیں کھلتی۔ اساتذہ کرام ہمیں یہ فرماتے تھے کہ بھئی جو بھی پڑھنا ہے پڑھ لو، آخر بات وہی ہوگی کہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا۔
امیر سنت فرماتے تھے جو پڑھ سکتے ہو پڑھ لیجئے، لیکن بات وہی ہے کہ جو میرے رضا نے کہہ دی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے مختلف علوم و فنون سے ہمارا وہ شغف رہا، ادبی ذوق بھی تھا۔ ہدایت بخشش پڑھتے تھے تو حیرت ہوتی تھی کہ مطلب عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو فقیہ ہوتا ہے اس کا ذوق اتنا نکھرا اور ستھرا نہیں ہوتا، لیکن اعلیٰ حضرت کے ذوق پر قربان جائیں کہ جن کے بارے میں خود داغ دہلوی نے کہا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ علم توقید پڑھتے تھے، علم توقید کے دوران ہمیں اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھنے کا حکم ملا، جب وہ پڑھی تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت تو علم توقید والوں کے بھی سردار ہیں۔ پھر چونکہ وہ ایک کالج لائف سے دعوت اسلامی کی طرف آنا ہوا تھا، تو جب ہم کتابوں میں یہ پڑھتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم پر بھی مہارت ہے، تو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ کیسے مولانا صاحب ہیں، کبھی گھر سے نہیں نکلے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، کسی ایسے ٹیچر سے نہیں پڑھا، لیکن فزکس بھی جانتے ہیں، کیمسٹری بھی جانتے ہیں، جیومیٹری بھی جانتے ہیں، لوگارتھم بھی جانتے ہیں، معاشیات کا بھی معلوم ہے، سیاسیات پولیٹکس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس فن کی حیثیت سے دیکھا ہے، ہم نے انہیں کامل پایا ہے۔ اچھا، پھر ایک بات ایسی کہ امیر سنت یہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت میرے آئیڈیل ہیں، تو امیر سنت سے یہ بات سنتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کی جب شخصیت کو دیکھا تو پتہ چلا کہ واقعی اگر علماء میں سے کسی کو آئیڈیل بنانا چاہیے تو وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ عشق مصطفیٰ میں دیکھیں، خیر خواہی امت کو دیکھیں، سادات کی عزت کو دیکھیں، اکابر کی تعظیم کو دیکھیں۔ خود بہت بڑے عالم ہو کر اگر کوئی عالم اعلیٰ حضرت کے ہاں آتا تو اعلیٰ حضرت بعض اوقات دستبوسی فرماتے، کھڑے ہو جاتے، جگہ دیتے، اصاغر پر شفقت فرماتے۔ بہت سے ہیرے ایسے تھے کہ اگر انہیں اعلیٰ حضرت جیسا جوہری نہ ملتا تو وہ ہیرے کبھی بھی چمک نہ سکتے۔ اعلیٰ حضرت کی وہ شخصیت کہ جنہوں نے امجد علی اعظمی کو صدر الشریعہ بنایا ہے، اعلیٰ حضرت کا وہ فیضان کہ جنہوں نے نعیم الدین مراد آبادی کو صدر الافاضل بنایا ہے، اعلیٰ حضرت کا فیضان کہ پیلی بھیت کے حشمت علی بریلوی صاحب کو مناظر اسلام بنا دیا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد پھر یہ سوچ کر حیرت ہوتی کہ اتنے علوم و فنون ہونے کے باوجود خود اعلیٰ حضرت نے کبھی تقلید سے باہر قدم نہ نکالا، ہمیشہ حنفی رہے، حنفیت کی تعلیم دی اور حنفی مذہب پر قائم و دائم رہنے کی تلقین فرمائی۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ پتہ چلا کہ ہم اعلیٰ حضرت سے محبت بھی کریں اور اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلتے ہیں مفتی صاحب آپ کے پاس، آپ انٹرنیشنل ٹریول بھی اپنے کافی کیے، ساؤتھ افریقہ میں آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ گزرا، یقیناً آپ دینی ماحول سے بہت پہلے سے وابستہ ہیں۔ دعوت اسلامی کو جب آپ باہر سے دیکھتے تھے اور پھر دعوت اسلامی کے اندر آئے، کیا پایا، کیا محسوس ہوا اعلیٰ حضرت کے حوالے سے؟ Actually, first of all, I should inform you my little background. جی، That my father was, alhamdulillah, an alim deen. He graduated from Bareilly Sharif. When Hazur Muhaddis Azam in Pakistan taught the first Daura Sharif in Bareilly Sharif, my father was in that Daura Sharif. So he was solid Bareilwi Razavi. And based on the philosophy of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu, hum hai Abd Mustafa phir tujhko kya, he gave me the name Abdul Nabi. اللہ اللہ اللہ۔ So it has a history. In fact, in my family there are a lot of Abdul Rasuls and Abdul Ahmad and Abdul Nabis. تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کر ہی دیں آج کہ یہ عبد النبی نام رکھنا، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، یہ اس کی کیا کانسیپٹ ہے؟ عبد تو اللہ کا ہوتا ہے، بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے، اب آپ کا نام بھی عبد النبی ہے، چلے میں بھی عبد الحبیب بیٹھا ہوں، تو تھوڑا اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کریں کہ یہاں عبد سے کیا مراد ہے؟ When word Abd is related to other than Allah, ٹھیک ہے، it means khadim, ٹھیک ہے، servant. یعنی عربی کے کئی الفاظ ایسے ہیں جس کے کئی معنی ہیں، تو یہاں معنی جو ہے وہ غلام کے لیے جائیں گے، خادم کے لیے جائیں گے۔ Definitely. ٹھیک ہے، And actually Sahaba Ikram used to use the word Abd, for themselves as Abd of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As it is reported in one of the hadiths that Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu once went with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and when he came back and he reported the incident, he says that I was
his abd and his ये khadim. तो क्लियर हो गया, फिर सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो So गया। it's very ठीक है। clear. So as far as the Razviyat is concerned, or the Barelviyat is concerned, that I got from my home, from my childhood, from my father, from my home environment. And alhamdulillah, I was blessed that I was taught by good teachers, strong teachers who were firm and solid on Maslaki Ala Hazrat. No 50-50 person actually trained me in any way. Okay. I was always under thoroughbred, solid Razvis. Alhamdulillah. Okay. So but I had a pain in me when I was in South Africa that we need to have an organization which can do the work much bigger than what we are doing at the moment. Okay. We can go out house to house, invite people. We can take them for 3 days, 10 days, 40 days for training, kafilas, etc. And somebody told me that there is an organization in Pakistan. I heard the name before, but I didn't know the system. So they said that they're doing the same thing. And it's working very well, and they're becoming quite successful with that work. So I started taking interest. But then there were misunderstandings that were created by some people as far as the Aqidah part is concerned, etc. So I was like, sitting back for a while. Because I am Sunni, I'm Razvi, I'm Barelvi. And if Dawat Islami doesn't match at that level, then I can't be part of Dawat Islami. That's the first criteria. Okay. Then alhamdulillah, when I started taking interest, Muballighin started coming. I gave them chance in my masjid where I was imam. You know, Yeah, the masjid, that time we were. Yes. And alhamdulillah, they started doing a lot of work, and a lot of things were happening. But I was still, like in Urdu they say, thok baja ke, check karna. So I was still checking it, from all angles. And alhamdulillah, when I was fully satisfied that Dawat Islami is nothing but 112% Razvi and Barelvi. Subhanallah, Subhanallah. So then that is the beginning point for Dawat Islami to find a place in my heart. Subhanallah. Because the work was there, the work was beautiful, it was wonderful. The only area was I wanted to make sure that, as in Urdu they say, Sunniyat mein pilpale to nahi hai. Allah. There was some, rumors. बापा कहते ना मैं सुन्नी हूँ और सिर्फ सुन्नी हूँ। Yes. हाय हाय। So when I saw that, I felt that, I'm the satisfied. So the basis of me coming into Dawat Islami was Razaviyat and Maslaki Ala. Subhanallah, Subhanallah. क्या बात है, क्या बात है। And then of course, as I started coming and started meeting ulama ikram, Amir Ahl Sunnat, Zummedaran, muftis of Dawat Islami, ulama of Dawat Islami, then it became more clear to me that the kind of love and respect and dedication and commitment that Dawat Islami has with Maslaki Ala Hazrat, it's unique. सुभान अल्लाह। ये इनकी मोहब्बत है दावत इस्लामी से, लेकिन पता ये चल रहा है कि जो दावत इस्लामी में आता है वो आला हज़रत का हो जाता है। अमीर अहले सुन्नत सबको आला हज़रत के कदमों से वाबस्ता करते हैं। आला हज़रत गौसे पाक के कदमों में, और गौसे पाक हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक ले जाती है कि ऐसी स्पिरिचुअल चेन है। 2 सिलसिलों पहले हमने बात की थी आला हज़रत ऐसा एज अ शेख तरीक़त, उसमें हमने बयान किया था कि स्पिरिचुअल चेन क्या है, कैसे चलती है और कहाँ तक जाती है, किन किन बुज़ुर्गों से हमें ये बरकतें हासिल हो रही हैं। आज का सिलसिला था हमारा आला हज़रत की दावत इस्लामी। सिलसिले के आखिर में मैं चंद बातें ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अमीर अहले सुन्नत को शुरू से किस कदर प्यार था। अमीर अहले सुन्नत ने सबसे पहला अपनी ज़िंदगी का रिसाला लिखा, सबसे पहली कलमी काविश की, बल्कि ये दावत इस्लामी के बनने से पहले शायद भाई ये रिसाला लिखा गया। अमीर दावत इस्लामी के बनने से पहले भी अमीर अहले सुन्नत ने जब ये रिसाला लिखा तो तस्करा इमाम अहमद रज़ा, ये अमीर अहले सुन्नत का सबसे पहला रिसाला। अमीर अहले सुन्नत खुद फरमाते हैं कि सबसे पहले जब मैंने नात पढ़ी, वो नात भी अमीर अहले सुन्नत ने इमाम अहले सुन्नत की पढ़ी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले,
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. لگتا ہے قبولیت کی گھڑیاں تھیں, اخلاص کے ساتھ پڑھی گئی تھی, اللہ نے وہ چمکایا. ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر کیا ہوگا ہم نہیں جانتے, لیکن ہمارا کہتے ہیں اگر یہ غور کریں ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے ان تصورات میں لکھی ہو کہ اے آدم کو چمکانے والے, اے ابراہیم کو چمکانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چمکانے والے, اے اپنے والدین, اپنے قبیلے, اپنے شہر, اپنے خاندان کے لوگوں کو چمکانے والے, اے مدینے میں قدم رکھ کے مدینے کو چمکانے والے, اے غریب نواز کو چمکانے والے, اے داتا گنج بخش کو چمکانے والے, اے غوث پاک کو چمکانے والے, اے امام اعظم, امام شافعی, امام مالک اور امام حنبل کو چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اعلیٰ حضرت کا نام آج ساری دنیا میں چمک رہا ہے الحمدللہ. اعلیٰ حضرت کے صدقے عاشق رضا امیر اہل سنت کے ڈنکے بھی دنیا بھر میں اس طرح بج رہے ہیں, اور دعوت اسلامی پیغام رضا کو لے کر, مسلک اعلیٰ حضرت کو لے کر چل رہی ہے. ہمارا یہ عزم ہے, ہماری یہ نیتیں ہیں کہ ہم دنیا بھر میں جائیں گے, دعوت اسلامی کے پیغام کو لے کر جائیں گے, اور مسلک اعلیٰ حضرت کو انشاءاللہ گھر گھر پہنچائیں گے. جیسے باپا نے ہمیں مدنی ہدف دیا کنز الایمان ہر مسلمان کے گھر میں پہنچانا ہے, انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے. آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نوید اتاری, میں ہند کے شہر بانکوٹ رتنا گیری سے عرض کر رہا ہوں. یہ عرض ہے کہ صف اول میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت فضائل احادیث مبارک میں آئے ہیں. کیا صف اول میں سنت نماز پڑھنے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. دعائے مغفرت کا طلب کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد الوحید اتاری بات کر رہا ہوں, کراچی پاک کالونی. میرا سوال یہ ہے کہ میں اس وقت میرپور خاص میں رہتا تھا تو میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا تھا, مگر جب میں کراچی آیا پاک کالونی میں تو یہاں پر بالغان مدرسہ مدینہ میں پڑھنے لگا تو عبد القدیر بھائی اور مظہر بھائی نے مجھے گلزار حبیب مسجد کی دعوت دی اور میں امیر اہل سنت کے بیان سننے گیا تو وہاں جا کے مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پتہ چلی. الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا. دعوت اسلامی کی بدولت ہمیں سب اعلیٰ حضرت کا پتہ چلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد امتیاز رضا اتاری مجید کالونی لانڈی کراچی سے عرض کر رہا ہوں. حضور عرض یہ کہ کلام رضا سے اگر حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, اگر فرمائش پوری کی جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً ایسی بہت ساری داستانیں ہیں, میں کہوں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ وہ ہوں گے جن تک پیغام رضا اعلیٰ حضرت کا تعارف دعوت اسلامی نے پہنچایا, تو شاید یہ مبالغہ نہ ہوگا. اب چلتے ہیں کہ ان اسلامی بھائیوں کی طرف کہ جنہوں نے بہت سارے میسیجز کیے ہیں. چند نام جو میں لکھ سکا ہوں میں نے کوشش کی ہے. عادل بھائی ہیں بولٹن یو کے سے, خالد بھائی, ہارون بھائی موزمبک سے ہیں, سلیم بھائی ہیں فکسبرگ ساؤتھ افریقہ سے, عبد اللطیف بھائی ہیں, اشرف علی اتاری بھائی ہیں اٹلی برشیا سے, اور فرینکفرٹ سے رضا علی بھائی ہیں. ان سب اسلامی بھائیوں نے درست جواب دیا ہے کہ محلہ سوداگران یہ وہ جگہ ہے جہاں اعلیٰ حضرت ہی کا یہ محلہ ہے. امام اہل سنت کا مزار مبارک جہاں موجود ہے بریلی شریف کا محلہ, وہ محلہ سوداگران ہے. اور آپ امیر اہل سنت کی محبت دیکھیے, یہ علاقہ آفیشلی یہاں پر یہ ایڈریس نہیں تھا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس علاقے کو محلہ سوداگران کہا جاتا تھا. جب پہلی بار فیضان مدینہ یہ بنا, امیر علیہ السلام نے تشریف لائے, باپا نے اناؤنسمنٹ کیا کہ ہمارے اس فیضان مدینہ کا ایڈریس ہوگا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی کراچی. اور یہ ایسا مشہور ہوا کہ اب لیٹرز آتے ہیں, پارسلز آتے ہیں, لوگ آتے ہیں اسی ایڈریس کے ذریعے آتے ہیں. امیر اہل سنت جانتے تھے کہ ایک دن آئے گا کہ فیضان مدینہ یہ ساری دنیا میں پاپولر ہوگا, تو میرے اعلیٰ حضرت کا جو ایڈریس ہے اس کی نسبت فیضان مدینہ کے ایڈریس کے ساتھ ہو. امیر اہل سنت کے کس کس پیار کی بات کی جائے جو اعلیٰ حضرت سے آپ کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے ہر وہ کوشش کی باپا نے اور کرتے چلے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت داخل کر دیں, لوگوں کو اعلیٰ حضرت کا دیوانہ کر دیں, تمام عوام کو اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلائیں اور اعلیٰ حضرت ہمیں لے کر چلیں. یہ امیر اہل سنت کی مبارک سوچ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سلسلے سے بہت سارے مسکنسیپشن بھی کلیئر ہوئے ہوں گے کہ دعوت اسلامی
اعلیٰ حضرت پر کس طرح کوششیں کر رہی. بیسیکلی یہ دعوت اسلامی ہے ہی اعلیٰ حضرت کی, دعوت اسلامی آف اعلیٰ حضرت, یہی ہمارا آج کا ٹاپک تھا. چلتے ہیں نعت خواں اسلامی کی طرف. فرمائشیں میرے پاس بھی بہت ساری ہیں مگر سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. آخر میں منقبت رضا کے چند اشعار اور اسی پر ہم سلسلے کا اختتام کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی خلیل خان باقاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام جلوائے قدرت خدا ہے رضا, جلوائے قدرت خدا ہے رضا, پرتو شان مصطفیٰ ہے رضا, حنفی کا بے مثال فقیہ, فقہ حنفی کا بے مثال فقیہ, فقہ حنفی کا بے مثال فقیہ, حنیفہ کا لاڈلا ہے رضا, ابو حنیفہ کا لاڈلا ہے رضا, شاہ بغداد کی توجہ سے, شاہ بغداد کی توجہ سے, شاہ بغداد کی توجہ سے, قادریوں کا رہنما ہے رضا, قادریوں کا رہنما ہے رضا, اعلیٰ حضرت مجدد ملت اہل سنت کا مقتدا ہے رضا, اچھے کی نسبتوں کے طفیل, اچھے کی نسبتوں کے طفیل, اچھے کی نسبتوں کے طفیل, اچھے کا پیشوا ہے رضا, اچھے کا پیشوا ہے رضا, باغ برکات کی بہار نو رضا, رضا رضا ہے رضا, اور کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل, کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل, میرا مشکل کشا رضا ہے رضا, میرا مشکل کشا رضا ہے رضا, اپنی نسبت پہ کیوں نہ ناز کروں, اپنی نسبت
پہ کیوں نہ ناز کروں ہم کو عطار نے دیا ہے رضا ہم کو عطار نے دیا ہے رضا ہم از فیض مرشد خلیل جلوہ فرمود گاہے گاہے رضا قادریوں کا رہنما ہے رضا روح حنیفہ کا لا دلا ہے رضا میرا مشکل کشا رضا ہے رضا ہم کو عطار نے دیا ہے رضا. Countless salutations be upon the divine candle of assembly of guidance. Binte Hawa